ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا
پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی یہ بابرکت مقدس محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب منظور احمد صاحب کو، جنہوں نے آج اپنے اس گھر پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل اور حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کی محفل سجائی۔ آپ شیرات احمد صاحب، محترم جناب ممتاز احمد قادری صاحب اور دیگر اہل خانہ کو اللہ کریم ان سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی یہ بابرکت محفل ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ 11ویں شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اہل خانہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ پنجتن پاک کے حوالے سے آپ گفتگو کریں، تو 3 گزارشات پنجتن پاک کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اور میں چاہوں گا انتہائی توجہ کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو عقائد و اعمال کی بہترین اصلاح ہوگی اور آج کی یہ بابرکت محفل ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے، امتی کے لیے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ امتی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے۔ ہر امتی کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو، التجا ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منظور نظر ہو جاؤں۔ ہر امتی چاہتا ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بن جاؤں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا بہتر طریقہ
اور سب سے آسان اور اہم وظیفہ یہ ہے کہ امتی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے پیر، مشائخ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، آپ کے اولاد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیان کے اختتام پر شرکائے محفل سے غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا عمل کردہ ایک وظیفہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو بھی مرید ہے، ان کا غلام ہے، ان کا عقیدت مند ہے، ان سے پیار محبت کرتا ہے، قادری ہے، غوث اعظم علیہ رحمہ کی 11ویں مناتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس وظیفے پر ضرور عمل کریں۔ اور یہ وظیفہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات ظاہری میں ہی اپنے مریدوں کو عطا کیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا، قبر، آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرا جو بھی مرید ہو، مجھ سے محبت کرنے والا ہو، عقیدت رکھنے والا ہو، مجھے پیر مانتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرے اور 313 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرے۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ اور سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خالی استغفر اللہ بھی کہہ دیا تو یہ بھی استغفار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں چاہوں گا کہ آج کی منظور احمد صاحب کی اس محفل سے یہ پیغام آپ بھی لے کر اٹھیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کے عطا کردہ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں گے۔ روزانہ 70 مرتبہ استغفار بھی پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام کتنا مبارک عمل ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ امتی اگر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، محبت و عقیدت اور پیار میں پڑھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کس طرح نوازتے ہیں، اس روایت سے سمجھیے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیرت حلبیہ اور سیرت کی کم و بیش 20 مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اگر حضور کا کوئی امتی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اور اگر حضور کے ولادت سے پہلے سابقہ انبیاء کا کوئی امتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھے، درود و سلام کے تحفے پیش کرے، تو رب کریم اس کے صلاۃ و سلام کو بھی قبول فرما کر حضور کی برکتیں اسے بھی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ روایت سنیے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نماز روزہ اس وقت کی جو عبادات تھی اس کی طرف کوئی اس کی توجہ نہیں تھی، بالکل دین سے دور۔
اور عمریں ان کی لمبی ہوتی تھی، ہزاروں سال تک وہ لوگ جیتے تھے، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی. کتنا بڑا نافرمان ہوگا، کتنا بڑا فاسق و فاجر ہوگا، ہم سوچ سکتے ہیں. اپنے اوپر بھی غور کرتے جائیں. اتنا بڑا نافرمان تھا، اتنا بڑا مجرم تھا کہ لوگ اس کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے کہ یہ مر جائے تاکہ اس کے جانے پر جو لوگ زندہ ہیں کم از کم انہیں خوشی ملے. یعنی اہل علاقہ بھی پریشان تھے، عوام جہاں جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہ لوگ بھی اس سے اذیت میں مبتلا تھے. اس کا انتقال ہوا. جب اتنے لوگوں کی بد دعائیں ملیں تو کسی کی تو بد دعا لگ ہی جاتی ہے. انتقال ہو گیا، لوگوں نے خوشی منائی، جشن منایا. اس کی لاش کو گھسیٹا اور کچرا کوڑی کی روڑی پر جا کر انہوں نے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے وحی بھیجی. ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ اٹھیے، فلاں کچرے کے ڈھیر پر ہمارا ایک محبوب لیٹا ہوا ہے، اسے اٹھا کر آئیے. توجہ ادھر رکھیں. ہے کون؟ زمانے کا بہت بڑا گناہگار، فاسق و فاجر، بدکار، 200 سال تک اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا، 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا، 200 سال سے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والا. مرا تو لوگوں نے کچرا کوڑی پہ ڈالا تو اللہ کریم نے وحی بھیجی، فرمایا پیارے کلیم اللہ اٹھیے، فلاں روڑی پہ جائیے، ہمارا محبوب لیٹا ہے، اسے اٹھا کر لائیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اپنے خلفاء کو، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اس روڑی پر تشریف لے گئے، اس کی لاش کو اٹھایا، گھر لائے، اسے غسل دیا، اسے کفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار دیا. اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے اٹھا کر لائے تو جب آپ نکلے تو لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے. غسل دیا، کفنایا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کا اعلان کیا کہ فلاں جگہ پر، فلاں میدان میں اس کا نماز جنازہ ہوگا، اور ایک خلیفہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اعلان کرو. لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے آئے. جب نماز جنازہ کا اعلان ہوا تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ لوگ جانتے تھے یہ تو بدکار ہے، یہ تو فاسق و فاجر ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس نے تو ساری زندگی گناہی کی ہے، نیکیاں تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. جس سے لوگ تنگ ہوں، جس کے مرنے کی لوگ دعائیں کریں اور جس کی موت کے بعد لوگ خوشی منائیں اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر کچرا کوڑی کے ڈھیر پر ڈالیں، اس کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آپ نے اعلان کیا لوگوں اس کی نماز جنازہ پڑھو، مگر لوگ اس کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو رب کریم نے پھر وحی بھیجی، فرمایا پیارے کلیم اللہ اعلان کیجئے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دوں گا. اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اللہ کا نبی جھوٹ سے پاک ہے. اللہ کا نبی اپنی زبان سے نہیں، وہ رب کا کلام بولتا ہے. زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام رب کائنات کا ہوتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ اعلان کروایا کہ سنو تمہارے نزدیک یہ گناہگار، بدکار، فاسق و فاجر ہے، مگر اللہ نے وحی بھیجی، پیغام بھیجا اور فرمایا پیارے کلیم اللہ امت سے کہیے اٹھے اس کی نماز جنازہ پڑھے. جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اگر ان میں بھی کوئی بدکار ہوگا تو میں اس کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دوں گا. اب جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگ دوڑے دوڑے آئے. 70,000 لوگ اس سابقہ بدکار کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی. نماز کے بعد لوگ قریب آئے تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا اے کلیم اللہ، اے اللہ کے محبوب، آپ یہ تو دیکھیں یہ ہے کون؟ یہ تو بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، اللہ اور آپ کا نافرمان ہے. اس نے تو دنیا میں لوگوں کو تکالیف دی، یہ تو لوگوں کا بھی مجرم ہے. لوگ اس کے مرنے کی دعا کر رہے تھے اور یہ مرا تو لوگوں نے جشن منایا، خوشی کی.
اس کی لاش کو اٹھا کر کچرے کوڑا کی ڈھیر پہ ڈالا. ہم یہ چاہتے تھے تاکہ دنیا میں دنیا والوں کو دکھائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم کا وبال دنیا میں یہ ہے، اور مر کر قبر میں جائے گا اب اس کے ساتھ عذاب کیا ہوگا وہ انسان دنیا کی ذلت کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے. مگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے اس کی لاش کو اٹھوایا، غسل دیا، کفنایا، نماز بھی پڑھی، پھر اعلان بھی کروایا. اتنا با کمال ہو گیا کہ اگر اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے میں کوئی مجرم ہوگا تو وہ بھی بخشا جائے گا. تو اے اللہ کے نبی، حق آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن یہ تو بتائیے کہ رب کریم نے کس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی؟ سبحان اللہ. یہ بدکار سے محبوب کیسے بنا؟ یہ فاسق و فاجر تھا، اللہ کا نافرمان تھا، مجرم تھا، تو یہ پلک جھپکتے ہی یہ نیک کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کی باتیں سنی تو سر انور کو جھکایا. اب اللہ کی وحی کا انتظار کرنے لگے. اللہ کی بارگاہ میں کلیم اللہ تھے. یہ وہ لاڈلے نبی ہیں اللہ کے، جو چاہتے تو فرشتے کے وسیلے سے کلام کرتے، اور جب آپ ایک موج میں ہوتے، اپنی مستی میں ہوتے، تو بغیر فرشتے کے، بغیر جبریل کے ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے. اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی شان میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر کئی مقامات پر رب کریم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. حالانکہ چھوٹا بڑے سے کلام کرے تو وہ اعزاز ہے اس کے لیے، میں نے فلاں بڑے سے کلام کیا ہے، مگر رب کریم سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ بے نیاز ہو کر بھی فرماتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. یہ اپنے نبی کو اعزاز دینا تھا کہ انبیاء میں میرے نبی، میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام ہے. ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے. سر جھکایا، آنکھیں بند کی، اپنے رب سے لو لگائی، رب سے کلام کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میری امت تو کہہ رہی ہے یہ فاسق و فاجر ہے، 200 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، 200 سال تک تیری بھی نافرمانی کر رہا. اے اللہ، یہ تیرا بھی مجرم ہے، یہ میرا بھی مجرم ہے، میری امت کا بھی مجرم ہے، مگر یہ تو ارشاد فرما کہ تو نے کس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی. عمل کیا تھا؟ اب وہ عمل دل سے سنیے. اللہ کرے یہ عمل ہم سمجھ جائیں، اس پر عمل کریں. خدا کی قسم دنیا بھی سورے کر آخرت بھی سور جائے. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب کریم نے آپ پر وحی کو نازل کیا. ارشاد فرمایا، پیارے کلیم اللہ، آپ کی امت ٹھیک کہتی ہے، یہ ہے تو نافرمان، ہے تو مجرم، ہے تو عذاب کا حقدار. 200 سال تک اعلان جنگ کرتا رہا، 200 سال تک میری نافرمانی کی، آپ کی بھی نافرمانی کی، امت کی بھی نافرمانی کرتا رہا. ہے تو اس بات کے لائق کہ اسے عذاب دیا جائے، مگر زندگی میں اس نے ایک عمل ایسا کرتا تھا کہ اس عمل کی وجہ سے مجھے حیا آئی اور میرے جلال کو میری رحمت میں تبدیل کر دیا گیا، اور میں نے اپنی رحمت کے صدقے اسی کی بخشش فرما دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ وہ عمل بتا تاکہ میں اپنی امت میں وہ عمل بیان کروں، تاکہ میری امت بھی اس عمل کو اپنا کر اپنی دنیا قبر و آخرت کو سنوار سکے. تو رب کریم نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عمل بتایا. ارشاد فرمایا، پیارے کلیم اللہ، یہ اگرچہ 200 سال کا مجرم تھا، نافرمان تھا، مگر ایک عمل اچھا تھا، ایک عادت اچھی تھی. وہ یہ، جب یہ اپنے گھر پر آتا اور تمہاری کتاب تورات شریف کو اٹھاتا، اگرچہ یہ شراب کے نشے میں ہوتا، اگرچہ یہ جس حالت میں بھی ہوتا، مگر یہ میرے کلام کو آ کر اٹھاتا تھا، اس تورات کو آ کر کھولتا تھا، اور اسے کھولنے کے بعد فرمایا اس کی نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی لفظ محمد پر پڑتی، اور جب حضور کے نام کو یہ دیکھتا تو محبت میں، عقیدت میں، پیار میں یہ اپنے آپ کو تورات پر گرا دیتا. کبھی کبھی یہ تورات کو اٹھا کر چومتا اور میرے مصطفیٰ کے نام محمد کو چومتا، اور کبھی کبھی اگر یہ نشے میں ہوتا تو اپنے آپ کو تورات پر گرا کر حضور کے نام نامی، اس میں گرامی لفظ محمد کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، اور پھر اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتا تھا. فرمایا، پیارے کریم اللہ، اس نیک عمل کی وجہ سے ہم نے 200 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیا.
حدیث کے لفظ سنیں، ارشاد فرمایا ہوا کذالکا، پیارے کلیم اللہ وہ اسی طرح ہے، وہ واقعی 200 سال کا مجرم ہے، مگر میں نے بخشش اس لیے کی، کلما نشرت توراتا فنظر علی اسم محمد جعلہ علی عینیہ فقبلہ ثم صلی علیہ. فرمایا پیارے کلیم اللہ اچھی عادت یہ تھی، عمل یہ تھا کہ جب جب زندگی میں تورات کو کھولتا تھا فنظر علی اسم محمد، اور اس کی نگاہ میرے محبوب علیہ السلام کے نام لفظ محمد پر پڑتی، جعلہ علی عینیہ، حضور کے نام کو اٹھا کر آنکھوں پہ رکھتا تھا، فتقبلہ، اور میرے محبوب کے نام کو چومتا تھا، ثم صلی علیہ، پھر میرے محبوب کی ذات پر حضور کی محبت و عقیدت کی وجہ سے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا. اس نیک عمل کی وجہ سے ہم نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور اس کی بخشش بھی کی، اور جس نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی پیارے کلیم اللہ ہم نے اس کے صدقے اس کو بھی بخش دیا ہے. علماء نے لکھا جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ میری امت کا 200 سال تک نافرمانی کرنے والا مجرم صرف ایک عمل کی وجہ سے بخشا گیا، کیا؟ حضور کے نام کو خالی چوم کر آنکھ پہ لگا کر حضور کی ذات پر سلام پڑھتا، درود پڑھتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا اے اللہ اگر تیرے محبوب علیہ السلام کی اتنی اعلیٰ شان ہے، اگر وہ نبی، اگرچہ وہ نبی ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، مگر میرا امتی تیرے محبوب کا نام چومتا ہے، میرا امتی ہو کر تیرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو اے اللہ کاش تو مجھے نبی نہ بناتا بلکہ مجھے بھی اپنے محبوب کی امت میں قبول فرما لیتا. علماء کہتے ہیں نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے، یعنی اللہ کے تمام مراتب کے بعد جو سب سے اعلیٰ، افضل اور سب سے بہترین منصب ہے وہ نبوت اور رسالت کا، یعنی کسی کو نبی اور رسول بنا دینا ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام جیسے لاڈلے کلیم اللہ ہو کر بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ کاش تو مجھے نبی رسول نہیں اپنے محبوب کا غلام بنا کر بھیجتا. ان کا یہ تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام دیا ہے. میں اور آپ غور کریں، ہم تو بن مانگے امتی بن گئے، ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر آنکھ کھولی، پیدا ہوئے تو کانوں میں اذان آئی، اذان کی آواز آئی، اقامت سنی، سنتے ہی ہم سمجھ گئے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، عاشق رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں. وہ انبیاء ہو کر بھی حضور کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کرتے گئے، تو رب کریم نے ہمیں بن مانگے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے حضور کا امتی بنایا. سوچے مجھے اور آپ کو کتنا اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت، سنت اور شریعت پر گزارنی چاہیے. آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین. مل کے بآواز بلند صلی اللہ علیہ سلم علیک یا حبیب اللہ. ناز شریف کی فرمائش ہوئی ہے، چند اشعار پڑھتا ہوں، میں چاہوں گا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کی عقیدت، حضور کی تڑپ پیدا ہوگی انشاءاللہ. حضور میری تو ساری
آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار روح میرا قرار آپ سے ہے آپ سے ہے میں بے قرار روح میرا قرار آپ سے ہے میں ہوں کیا چیز اور کیا ہے میری اوقات میں ہوں کیا چیز اور کیا ہے میری اوقات حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے آپ سے ہے حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے آپ سے ہے قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار
کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جھالیوں میں یار غار آپ سے ہے، آپ سے ہے، آپ سے ہے، سنہری جھالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار
میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے آپ سے ہے آپ سے ہے میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری آپ سے اللہ کریم ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو استغاثہ پیش کیا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ 22 کی ابتدا میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پنجتن پاک اہل بیت کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ اہل بیت کرام ویسے ہی پاکیزہ لوگ ہیں، گندگی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں افضل بنایا، اسی طرح اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ساری کائنات کے گھرانوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ حضور کی ازواج مطہرات تمام ماؤں سے افضل و اعلیٰ، حضور کے اولاد تمام اولاد سے افضل و اعلیٰ، حضور کے والدین تمام والدین سے افضل و اعلیٰ، حضور کی بیٹیاں تمام بیٹیوں سے افضل و اعلیٰ، حضور کے بیٹے تمام بیٹوں سے افضل و اعلیٰ، حضور کے داماد تمام دامادوں سے افضل و اعلیٰ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پاک پیدا فرمایا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافق بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، آتش پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے۔ تو منافقین کی یہ کوشش ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی طرح یا تو حضور کی ذات میں کوئی عیب نکالے، یا حضور کی اولاد میں، یا حضور کی ازواج میں، یا حضور کے ماں باپ میں، یا حضور کے اہل بیت کرام کے اندر کسی نہ کسی طرح کی نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کو اگرچہ ہر عیب، ہر گندگی، ہر نقص، ہر خرابی، ہر برائی سے پاک پیدا فرمایا،
لیکن اس کے باوجود بھی اس آیت کریمہ میں باقاعدہ اعلان کر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے محبوب کے گھرانے والوں، بے شک اللہ بے نیاز ہو کر، خالق ارض و سما ہو کر، وہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں وہ تمہیں ہر گندگی، ہر عیب، ہر نقص، ہر برائی سے پاک فرمائے، ہر عیب کو دور کرے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام حضور کے گھرانے پر گویا کہ مہر لگا دی ہے۔ اب اس آیت کے بعد اگر ساری کائنات بھی مل کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے ازواج کے بارے میں، آپ کے والدین کے بارے میں، آپ کے اولاد کے بارے میں، پنج تن پاک کے بارے میں اگر کوئی نازیبا گھٹیا جملے استعمال کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے گا، ان پاکیزہ ہستیوں کی ذات پر کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ جس طرح سورج کی طرف اگر کوئی تھوکے، چاند کی طرف اگر تھوکے تو تھوک اس کے منہ پہ آ کے گرے گی، وہ خود ہی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے، پنجتر پاک اتنے اعلیٰ، اتنے افضل لوگ ہیں کہ ان کی طرف برائی کی نسبت کرنے والا خود برا بنتا ہے، ان کی توہین کرنے والا اپنی توہین کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کا آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی عظمتیں، اتنی شانیں اور ان کو اتنی مناقب اور اتنے مراتب اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں کہ اگر ساری کائنات بھی مل کر ان کی شان کو گھٹانا چاہے تو کائنات خود تو تباہ ہو سکتی ہے، مگر یہ پاکیزہ لوگوں کی شان و عظمت میں ایک ذرہ بھر بھی کمی کو نہیں لا سکتے۔ سنیے اللہ تعالیٰ نے تین باتیں عرض کر کے پھر ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کو کیا مقام اللہ نے دیا ہے۔ میرا ذہن تھا میں غوث پاک کی شان بیان کروں، مگر اہل خانہ کا حکم ملا پنجتن پاک کے حوالے سے گفتگو کریں۔ پنجتن پاک میں سب سے پہلی ذات امام الانبیاء خود، نمبر 2 مولا مشکل کشا، نمبر 3 بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حسنین کریمین، 4 اور 5 امام حسن امام حسین، ان کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ حضور کے اصحاب 1,24,000 کم و بیش یہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور کی ازواج 11 یہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں یہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور کے 3 بیٹے یہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور کے چچا، حضور کا خاندان، جتنا قریبی رشتہ دار سارے حضور کے اہل بیت ہیں، مگر اللہ کریم نے ان 5 کو، ان 4 کو، مولا علی، بی بی فاطمہ، حسنین کریمین کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ سنیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ دیا۔ حدیث کی مستند کتابوں میں یہ روایت موجود، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو کتنا بڑا مقام دیا۔ مولا علی وہ پاکیزہ شخصیت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول، صحابہ میں بھی مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور سرکار نے آ کر نماز پڑھائی۔ اور جب سرکار مسجد میں تشریف لاتے تھے تو صحابہ تو ویسے ہی تڑپتے رہتے تھے، ترستے رہتے تھے کہ حضور مسجد میں تشریف لائیں، تو صحابہ پہلے ہی جمع ہوتے۔ اب جب سرکار آئے، مصلی پر تشریف فرما ہوئے، اقامت ہوئی، میرے آقا نے نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں جب حضور سجدے رکوع کی طرف گئے تو رکوع کو لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان دیکھ رہے ہیں، وہ بھی رکوع میں، امام رکوع میں تو مقتدی بھی رکوع میں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کو لمبا کیا تو صحابہ کا رکوع بھی لمبا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام علیہ مرضوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت، خلاف معمول رکوع کو اتنا طویل کر دیا۔ ظاہر ہے آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام نماز کو لمبا کر دے، رکوع لمبا کر دے، سجدہ کر دے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ عام طور پر جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھائی جاتی ہے، 5 منٹ میں، 6 میں، 8 منٹ میں، زیادہ زیادہ 10 منٹ میں۔ اب اگر 15 منٹ کی، 20 منٹ کی نماز ہو جائے تو ظاہر نماز طویل ہوگی، تو پیچھے جتنے بھی پڑھ رہے ہیں سب کو وسوسہ آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، نماز اتنی لمبی کیوں کر دی۔ اب نماز کے بعد جو ہوں گے وہ آ کر قریب پوچھیں گے کیا وجہ تھی، خیریت تو تھی، آج نماز بہت لمبی کر دی۔ یہی سوال صحابہ کے ذہن میں بھی آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت پڑھائی، 4 رکعت کی نماز، پہلی رکعت میں تشریف لے گئے، رکوع کیا تو رکوع کو طویل کر دیا، اتنا طویل کیا کہ صحابہ کرام علیہ مرضوان سوچنے لگے کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آقا کو کیا ہوا؟ نماز طویل ہو گئی. المختصر 4 رکعتیں نماز مکمل کی, سلام پھیرا, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے کو صحابہ کی طرف کیا. تو سرکار تو ویسے ہی جانتے تھے کہ صحابہ سوال کریں گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فوراً پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف عادت خلاف معمول نماز طویل ہو گئی, پہلی رکعت کا رکوع لمبا ہو گیا اور بقیہ نماز معمول پر تھی, آقا اس کی وجہ بیان کیجئے. اچھا, ہماری نماز میں سرکار کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق. ہمارا امام اگر 10 سے 15 منٹ جائے گا تو نمازوں کو تکلیف ہوگی. تو شریعت کہتی ہے کہ امام اتنی نماز لمبی پڑھائے نہ کہ لوگوں کو تکلیف ہو. نماز کی لیمٹ وہی رکھے جس میں لوگوں کو آسانی ہو, لوگ خوشی سے نماز پڑھ کر جائیں, بات نہ کریں. لیکن وہاں صحابہ کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچیں گے, نہ کہیں گے. وہاں آقا اگر 1 گھنٹہ بھی پڑھائیں تو صحابہ پیچھے کھڑے رہیں. اب حضور نماز پڑھانے والے, حضور قرآن کی تلاوت کرنے والے, صحابہ وسوسے نہیں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صحابہ کے ذہن میں بات تو آئی کہ عام نماز سے بڑھ کر سرکار نے آج نماز کو طویل کیا. تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لمبا کرنے کی وجہ؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا کی طرف دیکھا اور فرمایا, علی اس کا جواب آپ دو گے یا میں دوں؟ مولا مشکل کشا پچھلی صف میں دے. اب حضور نے مولا علی کو دیکھا تو مولا علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. تو ارشاد فرمایا, علی تم ان کو جواب دو گے یا میں دوں گا؟ اس سے پتا چلا کہ مقتدی نماز میں کچھ بھی کر رہا ہو, امام کو اس کی خبر ہوتی ہے. مگر وہ امام بھی پائے والا ہو, امام بھی عالم صوفی بزرگ بلند مرتبے والا ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ آگے ہیں لیکن آپ اپنے صحابہ کی نماز کو بھی جانتے ہیں. بلکہ حدیثیں ہیں, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ تم کیا سمجھتے ہو میں آگے دیکھتا ہوں؟ نہیں, اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا اخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم, مجھ پر تمہاری نماز, تمہارے سجدے, تمہارے رکوع, حتیٰ کہ نماز کے اندر تمہارے دل کی کیفیت کو بھی رب نے مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھا ہے. میں آگے ہوتا ہوں, نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں. صحابہ, اللہ نے مجھے یہ کمال دیا, مجھے طاقت دی, مجھے اختیار دیا کہ جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تم نے پیچھے رکوع کیسے کیا, سجدہ کیسے کیا, نماز میں کن کن خیالات میں تھے, نماز میں تمہاری توجہ کیا تھی, تمہارے دل کی کیفیت کو بھی فرمایا میں آگے ہونے کے باوجود بھی دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں, محسوس بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے آقا نے مولا علی کی طرف دیکھا, فرمایا, علی آپ جواب دیں گے یا میں دوں گا؟ مولا علی مشکل کشا پر قربان. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیں. مولا علی کا بھی عقیدہ تھا کہ میں جو لیٹ آیا ہوں یا آج نماز جو لمبی ہوئی ہے حضور نے میری وجہ سے کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, علی پہلے آپ بیان کرو. مولا مشکل کشا نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا, میں نے اذان سنی, اذان سن کر میں نے نماز کی تیاری کی. اس سے پتہ چلا اذان سن کر مسجد جانا مولا علی کی سنت. مولا علی سے پیار کرنے والا, مولا علی کے نعرے لگانے والا, مولا علی کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے. اذان سنی, میں نے نماز کی تیاری کی. نماز سے پہلے میں نے وضو کیا, جب پانی کو دیکھا تو پانی موجود نہیں تھا. اب میں پریشان ہوا کیونکہ مولا علی وہ ہیں جن کی زندگی میں بھی کبھی نماز قضا نہیں, نماز تو دور کی بات ہے جماعت بھی قضا نہیں ہوئی, جماعت بھی کبھی ترک نہیں کی. مگر آج مولا علی کی نماز جا رہی تھی. عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے پانی کو تلاش کیا مگر مجھے پانی نہیں ملا. تو میں نے پانی کو ڈھونڈا, گھر میں دیکھا نہیں ملا. میں گھر سے باہر آیا تاکہ پانی ملے, جلدی وضو کر کے آپ کے پیچھے نماز میں پہنچ سکوں, مگر پانی کو نہ پایا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کی شکل بنا کر ایک شخص سامنے آیا. اب جب میں وضو کی طرف بڑھتا وہ مجھے روکتا, میں وضو کی طرف بڑھتا وہ مجھے روکتا, میں آگے بڑھتا وہ مجھے روکتا. یعنی میں چلتا تو وہ آگے آ جاتا. اب میں اس کو ہٹا کر اس طرف آتا وہ اس طرف آ جاتا, میں اس طرف آتا وہ اس طرف آ جاتا. اس کی کوشش یہ تھی کہ آج علی نماز میں نہ پہنچ سکے, آج علی کی نماز نکل جائے. مگر میں نے جب لا حول شریف پڑھا تو وہ غائب ہو گیا. سبحان اللہ. پھر بھی مجھے پانی نہ ملا. تو اچانک مجھے نماز کی محبت, نماز کا پیار, نماز کی عقیدت تھی. افسوس ہونے لگا, غم ہونے لگا کہ آج لگتا ہے میری نماز چلی جائے گی.
اب جب مجھے نماز کا افسوس ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص اور پاکیزہ نورانی شکل میں میرے سامنے حاضر ہوا. سبحان اللہ. اس کے ہاتھ میں تشت تھا, اس تشت میں پانی تھا. اس نے کہا علی یہ پانی لیجئے, وضو کر کے جلدی جلدی نماز کی طرف بڑھیے. سبحان اللہ. آقا اس نے مجھے پانی دیا, میں نے وضو کیا اور وضو کر کے یہاں پہنچا تو دیکھا ابھی تک آپ رکوع میں تھے. تو میں نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کی طرف بڑھ گیا. سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا علی آگے. اس کے آقا بس اتنا ہی جانتا ہوں. سبحان اللہ. اب اس کا راز, اس کی وجہ اور آگے جو منظر تھا آقا وہ آپ بیان کر دیجئے. سبحان اللہ. علی کا عقیدہ تھا مولا مشکل کشا کا کہ حضور اپنی امت کے ہر حال کو جانتے ہیں. یا رسول اللہ اگرچہ میں نے یہ بیان کیا ہے مگر میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ جانتے ہیں. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ دل سے سنیے. ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو میں نے نماز میں رکوع کو لمبا کیوں کیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے تکبیر تحریمہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, سورت پڑھی, رکوع میں گیا اور میں رکوع میں تھا. اب میں نے تسبیح پڑھی تو میں نے دیکھا جبریل میرے برابر میں کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اب جبریل نے آ کر اب قریب تھا کہ میں سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے قیام کی طرف آتا, لیکن علی ابھی وضو کر رہے تھے. فرمایا علی وہ جس نے تجھے پانی دیا وہ پہلا شخص جو تجھے نماز سے روک رہا تھا وہ شیطان تھا. اس کی کوشش یہ تھی کہ آج علی کی نماز قضا ہو جائے یا علی کی کم از کم رکعت نکل جائے, مگر تو نے لا حول پڑھ کر اس مردود کو دور کیا. علی سن, جب تیرے دل میں نماز کی محبت, نماز کا پیار, نماز کی عقیدت آئی اور تو نماز کے چھوٹنے پر غم زدہ ہوا تو رب کریم نے جبریل کو کہا جبریل جائے جنت میں, جنت کا پانی لے کر میرے مشکل کشا کے پاس جا اور آج ان کو نماز کے لیے جنت کا پانی پیش کر کے ان کا وضو کرا دے. فرمایا وہ تیرے پاس آنے والے نورانی پاکیزہ شخصیت جبریل تھے اور تجھے جنت کا پانی عطا کیا. علی آج کی نماز میں جس پانی سے تو وضو کر کے آیا وہ پانی دنیا کا نہیں, وہ اللہ کریم کی جنت کا پاکیزہ پانی تھا. فرما علی اب ادھر جبریل نے تجھے پانی دیا اور ادھر جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب رکوع کو لمبا کر دیجئے کیونکہ آپ کا علی ابھی وضو کر رہا ہے. اللہ کی خواہش بھی یہی ہے, میری تمنا بھی یہی ہے, آپ رکوع کو طویل کرتے رہے تاکہ علی تسلی سے وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے. علی وہ ہے جس نے ساری زندگی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے, آپ کی شریعت و سنت پر عمل کیا ہے, ساری زندگی علی کی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ یہی چاہتا ہے آج بھی علی کی نماز قضا نہ ہونے پائے, آج بھی علی کی رکعت چھوٹنے نہ پائے, آج بھی علی کی جماعت چھوٹنے نہ پائے. یا رسول اللہ رکوع کو لمبا کیجئے تاکہ علی بھی نماز میں شامل ہو جائے. نعرہ تکبیر. فرمایا جبریل نے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے روکے رکھا اور جب مولا مشکل کشا صف میں آئے تکبیر پڑھی رکوع میں گئے, اب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ چاہے تو قیام کی طرف تشریف لے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا مولا مشکل کشا وہ ہیں کہ ان کی رکعت چھوٹنا رب کو بھی گوارا نہیں, ان کی ایک رکعت چھوٹنا, تکبیر تحریمہ چھوٹنا امام الانبیاء کو بھی گوارا نہیں اور ملائکہ کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھی گوارا نہیں ہے. اس سے پتہ چلا مولا علی اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول, فرشتوں کی بارگاہ میں بھی مقبول اور خود امام الانبیاء کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. ان کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے. یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا اعلیٰ منصب, اعلیٰ مقام دیا کہ جن کی نمازوں کا, جن کی رکعتوں کا, جن کی جماعتوں کا رب کریم بھی خیال فرما رہا ہے. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, مل کر پڑھ لیجئے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. چاہے تو اشاروں
دو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی شان ہے ان کے غلاموں کی شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ پنجتن پاک وہ پاکیزہ مقدس لوگ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، امام الانبیاء بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ بھی پیار کرتے ہیں، اولیاء بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی امت بھی پیار کرتی ہے. اور یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ خالی نعرے حیدری لگانا، علی علی حیدر مولا حیدر کے نعرے لگانا کافی نہیں. نعروں کے ساتھ ساتھ مولا علی کے لنگر کھانے کے ساتھ ساتھ مولا علی کی محفلوں میں آنے کے ساتھ ساتھ مولا علی کی سیرت کو بھی اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے. سچی محبت، سچی عقیدت، سچا پیار یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کی جس بات کو سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خالی سنیں نہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم کر سکتے ہیں ان باتوں پر عمل کریں. جیسے یہاں مولا مشکل کشا کی نماز کی پابندی، نماز کی اہمیت، نماز سے پیار، نماز سے عقیدت. دیکھیں کہ پانی نہیں ہے تو اللہ کریم نے جنت سے پانی بھیجا. یہ نہیں نماز، جب انسان نماز سے واقعی اتنی محبت کرتا ہے نا، پھر واقعی اللہ تعالیٰ دنیا میں قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے، آج بھی دکھاتا ہے. ایسے نہیں کہ یہ باتیں پہلے والوں کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں. عمل کر کے دیکھیں، دنیا میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں انسان کی عقل نہیں مانتی، مگر وہ نماز کی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کمالات سے نوازا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو نقل کیا اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ یقیناً پاکیزہ گھرانہ، تمام گھرانوں سے سب سے افضل والا گھرانہ. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ پاکیزہ لوگ غربت میں اور غربت کو پسند کرتے، غریبی کو پسند کرتے اور اپنی پاکیزہ زندگی صرف حضور کی امت کی تعلیم کی خاطر سادہ گزار کر گئے. یہ وہ مبارک گھرانہ ہے جس کے میں 2 ماہ تک بھی چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی پر کھجور پر گزارا ہوتا تھا. آج تو اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی ہیں. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دن گھر تشریف لائے. خاتون جنت نے ارشاد فرمایا کہ میرے سرتاج آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی بچے آنے والے حسنین کریمین آئیں گے، ان کو کھانا پیش کرنا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بازار جائیے، کچھ لے کر آئیے تاکہ میں کچھ پکا کر اپنے شہزادوں کو کھلا سکوں اور ہم بھی کھا سکیں. مولا مشکل کشا نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کائنات کے وارث ہیں، کائنات کے سردار ہیں، جو چاہیں کائنات میں کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے سادہ زندگی صرف حضور کی امت کی خاطر گزاری تاکہ حضور کا امتی، حضور کا غریب مسلمان، حضور کا غریب امتی وہ اپنی غربت پر، اپنی مفلسی پر، اپنی محتاجی پر وہ اس سے پریشان نہ ہو، اس سے بزن نہ ہو، اس سے خودکشی نہ کرے، اس سے زندگی کو مشکل نہ سمجھے، بلکہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اہل بیت کی سیرت کو سن کر اسی غربت پر زندگی گزار کر اپنی دنیا کا آخرت کو کامیاب کرے. خاتون جنت اندر تشریف لے گئی، ایک کپڑا اٹھایا، باہر تشریف لائی اور مولا مشکل کشا کو پیش کیا. عرض کیا کہ یہ کپڑا جا کر بازار بیچیے اور اس سے جو ملے وہ لے کر آئیے. مولا مشکل کشا نے وہ لباس، وہ کپڑا لیا، بازار تشریف لے گئے. راستے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو.
اور صدا بھی کہاں لگائی؟ مولا علی کی بارگاہ میں۔ اب نبی کا گھرانہ ٹھیک ہے غربت میں زندگی گزار کر گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے جو اگرچہ پانی پر، کھجور پر، جو کی روٹی پر گزارا کرتا، لیکن اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا تو اسے خالی بھی نہیں لوٹاتے تھے۔ کپڑا لے کر گئے، بازار میں جا کر بیچا، 6 درہم ملے، درہم چاندی کا سکہ لے کر واپس گھر کی طرف آئے، راستے میں فقیر ملا اور فقیر نے صدا لگائی، عرض کہا اے مولا مشکل کشا مجھے کچھ دیجئے، کافی دنوں کا بھوکا ہوں اور غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ مولا مشکل کشا نے وہ 6 کے 6 درہم اسے دے دیے۔ چاہتے تو 1 دے سکتے تھے، 2 بھی دے سکتے تھے، 5 بھی دے سکتے تھے، گھر بچا کر بھی لا سکتے تھے، مگر آپ نے 6 کے 6 دے دیے۔ پتہ ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، جانتے ہیں میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میں ہوں، بچے ہیں، ان کو بھی کھلانا پلانا ہے، یہ خیال بھی تھا، مگر 6 کے 6 اللہ کے راہ میں دے دیے۔ کیوں؟ یقین تھا ابھی دے رہا ہوں تو رب کریم اور عطا کرے گا۔ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، اپنے رب پر وہ یقین نہیں ہے جو ان پاکیزہ لوگوں کا تھا، تبھی ہم خرچ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں۔ 6 درہم اس فقیر کو دیے، وہ دعائیں دے کر چلا گیا، خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ ابھی گھر پہنچے نہیں، راستے میں ایک شخص ملا، کہا علی اس کے پاس اونٹنی تھی، کہا علی اونٹنی لوگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ادھار لے لو، ہمارے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہیں لیں گے، مگر سنیے یہاں، اس نے کہا ادھار لے لو، بعد میں پیسے لوٹا دینا۔ آپ نے فرمایا کتنے کی اونٹنی بیچو گے؟ کہا 100 درہم کی۔ مولا مشکل کشا نے وہ اونٹنی لی، 100 درہم طے کیا، پاس 1 درہم بھی نہیں ہے، فرمایا ٹھیک ہے میں بھجوا دوں گا۔ اونٹنی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، راستے میں ایک اور شخص ملا، خود آیا مولا علی کے سامنے، آ کر سلام کیا، اس نے کہا مولا مشکل کشا اونٹنی بیچو گے؟ ابھی ابھی خریدی، ابھی اب خریدار بھی مل گیا، کہا اونٹنی بیچو گے؟ فرمایا ہاں بیچوں گا۔ اس نے کہا آپ نے کتنے میں خریدی؟ فرمایا 100 درہم میں۔ اس نے خود کہا، دوسرے شخص نے کہا مجھ سے 160 لے لیں۔ 100 میں خریدی نا، خود نفع دے رہا ہے، ہم خود مہنگا بیچتے ہیں، مگر یہاں مولا علی نے صاف صاف بتایا نہیں 100 درہم کی لایا ہوں۔ اس نے کہا مجھ سے 160 لے لیں، یہ دے دے، مجھے پسند آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو تمہیں پسند ہے تو لے لو۔ اونٹنی اس کے حوالے کی، 160 درہم لے کر واپس پلٹے، اب گھر نہیں گئے، اس پہلے شخص کی طرف گئے، کیونکہ ابھی اس سے خریدی، ادھار میں خریدی، 100 درہم کی، بیچی 160 میں، واپس گئے، اس کو جا کر 100 درہم پیش کیے، کہا بھائی یہ آپ کا ادھار تھا، ابھی سودا کیا تھا، میرے پاس ابھی آ گئے ہیں، یہ واپس لے لو۔ 60 درہم لے کر گھر کی طرف چل پڑے، اپنے گھر تشریف لائے، خاتون جنت دیکھا خالی ہے، کچھ بھی سودا نہیں لائے۔ ارشاد پوچھا مولا مشکل کشا میرے سرتاج کچھ لائے؟ فرمایا ہاں آج ایک سودا کر کے آیا ہوں۔ کہا کس سے سودا کیا؟ کہا اپنے رب کریم سے سودا کیا، اللہ کی راہ میں نے بیچا، اپنا مال دیا تو میرے رب کریم نے 10 گنا بڑھا کر دیا۔ درہم کتنے دیے تھے مولا علی نے؟ 6، ملے کتنے؟ 60۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، قرآن میں ہے، میرا بندہ ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کے بارے میں سوچتا ہے تو ایک نیکی دیتا ہوں۔ خالی سوچا نماز کل سے پڑھوں گا، سوچا ایک نیکی لکھ دی، اور اگر پڑھ لی تو 10 کا ثواب۔ ہر نیک عمل کے بارے میں یہ اصول ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ میری خاطر ایک نیکی کا نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کے 10 گنا بڑھا کر اسے ثواب عطا کرتا ہوں۔ یہاں مولا مشکل کشا نے اللہ کی راہ میں فقیر کو اللہ کی راہ میں 6 درہم دیے تو رب کریم نے 60 لوٹائے۔ المختصر اس سے کچھ سامان خریدا، کھانا وارا پکا، رات ہو گئی، سو گئے، اگلے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ارشاد فرمایا
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی حضور کو پکارے تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار کو اس کا علم ہی نہ ہو؟ اب اگلے دن مولا مشکل کشا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو دیکھتے ہی فرمایا، علی وہ اونٹنی والا قصہ تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ آج شیطان وسوسہ دلاتا ہے، نبی کو کیا پتا؟ نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ ابے جاہل انسان دیکھ تو صحیح، یہاں مولا مشکل کشا کہاں تھے، سرکار کہاں تھے؟ مولا مشکل کشا کے ساتھ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، تنہا سودا ہوا، فقیر کو دیا کوئی نہیں تھا، پہلے گاہک سے اٹھی خریدی کوئی نہیں تھا، دوسرے گاہک کو بیچی کوئی بھی نہیں تھا، واپس لوٹے گھر آئے سارا معاملات ہوا، مگر حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا، علی کل والا قصہ، اونٹنے والا قصہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ مگر مولا مشکل کشا کا عقیدہ تھا، عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہی بیان کر دیجئے، آپ بیان کریں گے تو کمال ہی کمال ہوگا، میں بیان کروں گا تو میرے ساتھ جو ہوا وہ میں جانتا ہوں، مگر آقا اگر آپ بیان فرما دے تو احسان ہوگا، کرم نوازی ہوگی۔ اب صحابہ موجود ہے، مولا مشکل کشا موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مولا مشکل کشا کی تنہائی والا قصہ حضور نے صحابہ میں بیان فرمایا۔ فرمایا علی تم نے اللہ کی راہ میں 6 درہم دیے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، اور رب کریم نے تجھے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم عطا فرمایا۔ یہ سودا وہ خریدار تھے، وہ بیچنے والا، پہلی اٹھنے والا دوسری اٹھنے والا عام انسان نہیں تھے۔ فرمایا علی پہلا خریدار جس نے آ کر تجھے اونٹنی بیچی، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا معزز فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا علی جب اونٹنی لے کر آپ واپس گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، جو دوسرا شخص آپ سے ملا اور جس نے آپ کو 160 درہم میں اونٹنی کو خریدا، آپ کو 160 درہم پیش کیے، فرمایا علی وہ عام انسان نہیں، وہ ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ اور پھر فرمایا علی تم نے اللہ کی راہ میں 6 دیے تو اللہ نے بڑھا کر 60 گنا عطا کیے۔ اب یہ روایت سرکار نے بیان کی، مولا مشکل کشا کا واقعہ حضور نے صحابہ میں بیان کیا، پھر ارشاد فرمایا علی سنو اللہ کریم نے تمہیں 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ فرمایا وہ فضیلت یہ ہے، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی تجھے جو نبی عطا کیا ہے وہ عام نبی نہیں بلکہ انبیاء کا امام بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یعنی نبی بھی تجھے ملا تو وہ انبیاء کا سردار ملا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بیوی عطا کی، جو زوجہ عطا کی ہے، فرمایا وہ خاتون جنت عام زوجہ نہیں ہے بلکہ رب کریم نے ساری کائنات کی عورتوں سے افضل والا بنا کر، بلکہ جنت کی حور و ملائکہ سے بھی افضل بنا کر اللہ نے وہ زوجہ تمہیں بیوی کی صورت یعنی میری بیٹی کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ یعنی امام ملا، نبی ملا تو وہ انبیاء کا سردار، اور اللہ نے جو زندگی کا ساتھی بیوی عطا فرمائی تو وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے فرمایا علی اللہ نے جو تمہیں اولاد عطا کی ہے وہ بھی عام اولاد نہیں ہے، اللہ نے اسے دنیا کی اولاد سے بھی فضیلت عطا کی ہے، اور تیری اولاد کو رب کریم نے جنت کے نوجوانوں کا بھی سردار بنا کر تجھے عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا گھرانہ پنجتن پاک حضور کے اہل بیت کرام، مولا مشکل کشا، خاتون جنت، حسنین کریمین، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، امام الانبیاء بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی امت کو بھی پیار کرنے کا حکم ہے۔ تو مل کر پڑھ لیجئے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا اگر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا
ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے کہ غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ اس سے پتہ چلا کہ پنجتن پاک وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن سے محبت، جن سے عقیدت، جن سے پیار ہماری دنیا کا براخت کو سنوار سکتا ہے۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اب فرشتے ان کی خدمت کے لیے، آپ دیکھیں یہاں مولا مشکل کشا نے بیچا، 6 درہم ملے، صدقہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا تھا نا، وہ بھی تو جانتا تھا میرے محبوب علیہ السلام کے گھرانے کی حالت کیا ہے، مگر میرے محبوب کے مولا علی نے اپنی غربت کو نہیں دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اپنی مفلسی کو نہیں دیکھا، اس نے میری ذات کو دیکھا، فقیر کو خالی نہیں لوٹایا، اللہ پر یقین کامل تھا، تو مولا مشکل کشا نے وہ صدقہ کر دیا ہے۔ رب کریم نے وہی صدقہ فوراً اس کا نعم البدل 10 گنا بڑھا کر عطا کیا، اور اس کے سودے میں بھی آپ دیکھیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اتنے پاکیزہ لوگوں کو ان کا خادم، ان کا غلام، ان کی خدمت میں بھیج کر ہمیں اشارہ دیا، ہمیں پیغام دیا کہ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان سے اگر کوئی محبت کرے، ان سے کوئی عقیدت کرے، ان سے کوئی پیار کرے، ان کی شریعت پر، ان کی سنت پر، ان کی طریقت پر، ان کے نقش قدم پر اگر کوئی چلے، تو فرمایا جس طرح یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ حسنین کریمین، وقت اختتام کی طرف ہے، تیسری اور آخری روایت عرض کر کے پھر ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسنین کریمین یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام بچوں سے افضل و اعلیٰ اور سب سے بہترین مقام عطا کیا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، امام الانبیاء بھی محبت فرماتے ہیں، اور خود پنجتن پاک مولا مشکل کشا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان سے محبت کرتی ہے۔ کائنات کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، اولیاء، صحابہ، شہداء، صدیقین، صالحین ان سے محبت کرتے ہیں، اور 1400 سال سے لے کر اب تک ہر سنی مسلمان عاشق رسول بھی دل و جان سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پاکیزہ لوگ کتنے مقبول ہیں۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شواہد النبوت میں اس روایت کو نقل کیا۔ حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ ہے، دونوں شہزادے گلی میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے گھر پر آئے اور دونوں نے تختیاں لکھی، اور تختیاں لکھنے کے بعد دونوں نے مقابلہ کیا کہ آج دیکھتے ہیں ہم میں سے کون اچھا لکھتا ہے۔ جیسے بچوں میں عادت ہوتی ہے، آپ بھی لکھو میں بھی لکھتا ہوں، دیکھو کس کی لکھائی اچھی ہے۔ تو حسنین کریمین نے دونوں نے تختیاں لکھی، خط لکھا۔ اب امام علی مقام امام حسین نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے خط کو دیکھا، امام حسن نے امام حسین کے خط کو دیکھا، تو دونوں فیصلہ نہیں کر پائے۔ امام حسن فرمانے لگے میرا خط اچھا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں میرا خط اچھا ہے۔ کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم فیصلہ اپنی والدہ سے کراتے ہیں۔
دونوں وہ تختیاں لے کر وہ خط لے کر اپنی والدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا امی حضور فیصلہ کیجیے ہم میں سے کس کا خط اچھا ہے. خاتون جنت پر کروڑوں سلام، جن کی سیرت پر آج دنیا کی مائیں بہنیں عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار رہی ہیں. یہ وہ پاکیزہ خاتون جنت ہیں جن کا صدقہ، جن کا وسیلہ دے کر امتی دعا کرے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، مشکلیں آسان کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، بے اولادیاں دور کرتا ہے. ان کے وسیلے سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے. اتنی پاکیزہ مقبول شخصیت. دونوں بیٹے اپنی والدہ کے پاس گئے. عرض کیا امی حضور فیصلہ کیجیے ہم میں سے کس کا خط اچھا. خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام حسن کے خط کو دیکھا، پھر امام حسین کے خط کو دیکھا، فرمایا دونوں کا اچھا ہے. عرض کیا نہیں، ایک کا اچھا اور ایک کا اچھا نہیں، فیصلہ تو کرنا پڑے گا. جیتے گا ہم کیسے، ہمارا مقابلہ جو ہے. ارشاد فرمایا بیٹا تمہارا فیصلہ میں نہیں کر سکتی. کیا سوچا خاتون جنت نے، اگر میں اپنے بیٹے امام حسن جو بڑے تھے ان کا کہتی ہوں خط اچھا تو ان کا دل ٹوٹے گا، اور اگر میں کہتی ہوں کہ میرے بیٹے حسین کا خط اچھا تو حسن کا دل ٹوٹے گا، اور دونوں کا دل ٹوٹے یا ایک کا ٹوٹے مجھے گوارا نہیں. ایک کا دل ٹوٹنا میں کیسے گوارا کر سکتی ہو. فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، اس کا فیصلہ تمہارے والد مولا مشکل کشا کریں گے. جاؤ اپنے والد کی بارگاہ میں. دونوں نے اپنی تختیاں خط اٹھایا، مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں گئے. تاریخ پڑھ کے دیکھے، علماء کہتے ہیں جتنے مشکل مسئلے مولا مشکل کشا نے حل کیے کسی نے بھی حل نہیں کیے. اتنے مشکل، یہاں تک کہ انگریز سائنسدان بھی اس بات کو مان گئے کہ مولا مشکل کشا کے فیصلوں کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ کہا یہ وہ فیصلے جو آج کا سائنسدان بھی حل نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس دور میں ان کو حل کیا ہے. دونوں آپ کی بارگاہ میں ہیں. کیا جب اتنے بڑے بڑے مشکل مسئلے آپ نے حل کیے اپنی مبارک زندگی میں تو یہ خط کیا تھا دیکھ کے بتا سکتے تھے ایک کا اچھا ایک کا صحیح نہیں ہے. مولا مشکل کشا نے امام حسن کا خط دیکھا، امام حسین کا دیکھا، فرمایا دونوں اچھے ہیں. کہا نہیں ایک کا تو اچھا کہیں، دونوں اچھے کہتے، کچھ تو فرق ہوگا. تو آپ کہے چلو یہ زیادہ اچھا تو یہ کم اچھا. فرمایا نہیں میرے نزدیک دونوں اچھے ہیں. نے کہا نہیں ایک کو اچھا قرار دیں. تو آپ نے بھی یہ سوچا، فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ خود سرکار کریں گے. اگر میں کہتا ہوں میرے بیٹے حسن کا خط اچھا حسین کا دل ٹوٹے گا، اگر میں کہتا ہوں حسین کا خط اچھا حسن کا دل ٹوٹے گا. فرمایا اس کا فیصلہ پھر علی جو دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کرتا ہے، بڑے بڑے مشکل مسئلے مولا مشکل کشا جو چٹکی میں حل فرماتے تھے، مگر آج فرما رہے نہیں تمہارے اس مسئلے کو میں حل نہیں، تمہارے مسئلے کو خود آقا حل فرمائیں گے. دونوں نے تختیاں اٹھائیں، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ کریں ہم میں سے کس کا خط اچھا. میرے آقا نے امام حسن کا خط دیکھا، پھر امام حسین کا خط دیکھا، پھر فرمایا دونوں اچھے. کہا نہیں ایک گئے، ایک اچھا، ایک زیادہ اچھا ایک کم اچھا، لکھائی میں تھوڑا فرق تو کریں. ارشاد فرمایا تمہارا فیصلہ جبریل کریں گے. اب حضور سے بڑھ کر کون؟ جبریل تو حضور کے در کا غلام، حضور کے در کا بھکاری. جبریل کی کیا اوقات کہ وہ حضور کے فیصلے کو بھی کرے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو کہیں بھیجنا چاہ رہے تھے. فرمایا تمہارا فیصلہ تمہارے میں سے تم میں سے کس کا خط اچھا، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ خود جبریل کریں گے. آقا نے یہ سوچا اگر کہتا ہوں حسن کا خط اچھا تو حسین کا دل ٹوٹے گا، اگر کہتا ہوں حسین کا خط اچھا تو حسن کا دل ٹوٹے گا، اور دونوں کا دل ٹوٹے یا ایک کا ٹوٹے یہ امام الانبیاء سے گوارا نہیں. انتظار ہوا، تھوڑی دیر گزری، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے. سرکار نے جبریل کو دیکھا، ارشاد فرمایا فیصلہ کرو ان میں سے کس کا خط اچھا. اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فیصلہ کرتے؟ عرض کیا آقا اس کا فیصلہ آپ کریں. سرکار نے فرمایا نہیں میں نے تم پہ ڈالا. عرض کیا آقا پھر اس کا فیصلہ خود رب کریم کرے گا. میں آپ سے کہاں بڑھ سکتا ہوں، میں تو آپ کا غلام، آپ کے در کا بھکاری. آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. آقا اس کا فیصلہ اب کریم رب کی بے نیاز ذات کرے گی. فرمایا جاؤ جبریل اللہ کی بارگاہ میں اور جا کر پوچھ کر آؤ میرے ان شہزادوں میں سے کس کا خط اچھا ہے. جبریل گئے، فوراً واپس تشریف لائے. جب واپس آئے تو دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک سیب تھا. میرے آقا نے پوچھا فیصلہ.
عرض کی آقا رب نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا؟ عرض کی آقا اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا دونوں کی تختیوں کو زمین پہ رکھو، سیب کو اچھالو اور پھر پیچھے ہٹ جاؤ، جس کی تختی پہ سیب گرے گا اسی کا خط اچھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلیں ٹھیک ہے. اب دونوں کی تختیاں رکھی گئی، حسنین کریمین کی تختیاں زمین پہ رکھی گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، مولا مشکل کشا دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام والے مردوان موجود ہیں. اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سیب کو اچھالا تو علامہ جامی شواہد النبوت میں بہت بڑے عاشق رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں جب جبریل نے وہ سیب کو اچھالا تو وہ ایک تھا، جب واپس آیا تب بھی ایک تھا، مگر جب وہ زمین پہ گرا تو دو ٹکڑے ہو چکا تھا. یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ خط لکھنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ ان سے پیار کرتی تھی، ایک کا دل کا ٹوٹنا برداشت نہیں تھا. مولا مشکل کشا کے پاس گئے تو آپ نے بھی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ آپ بھی جانتے تھے ایک کو اچھا کہوں گا ایک کو غلط کہوں گا تو دل ٹوٹے گا. پھر حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے بھی فیصلہ نہیں کیا. اب امام الانبیاء سے بڑھ کر کون؟ جب حضور نے فیصلہ نہیں کیا، حضور نے ایک کو اچھا نہیں کہا تو پھر جبریل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آقا میں بھی نہیں کر سکتا. اب یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا. اب آپ دیکھیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاجی سے پاک ہے، وہ لا ریب ذات ہے. وہ چاہتی تو ایک کے خط کو اچھا فرما سکتی تھی، مگر رب کریم نے بھی وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا. اللہ بھی اپنے محبوب کی رضا کو چاہتا ہے، اللہ بھی یہی پسند فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب نے فرما دیا وہی حق اور سچ ہے. وہ محتاج نہیں ہے، مگر محب اور محبوب کا راز و نیاز اور کنیکشن رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ امام الانبیاء رب کی رضا کو پسند کرتے ہیں اور وہ بے نیاز رب اپنے محبوب کی رضا کو پسند کرتا ہے. جبریل میرے آقا فرماتے ہیں جب جبریل نے مصیب کو اچھالا تو وہ ایک تھا اور جب زمین پر گرا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر گرا، ایک ٹکڑا امام حسین کی تختی پر گرا. ان دونوں ٹکڑوں کا ہو کر اس بات کا ثبوت بن گیا اس کی آقا اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کے دونوں شہزادوں نے بہترین اور اچھا خط لکھا ہے. آپ نے دونوں کو اچھا کہہ دیا، خاتون جنت نے دونوں کو اچھا کہا، مولا مشکل کشا نے اچھا کہا، میں نے بھی دونوں کو اچھا کہا، تو کریم بے نیاز رب نے بھی دونوں کو اچھا فرما دیا ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر ایک کو اچھا کہیں ایک کو غلط کہے تو ان کا دل ٹوٹے گا. ان کا دل ٹوٹے گا تو حضور کو تکلیف ہوگی، حضور کو تکلیف ہوگی تو مولا مشکل کشا کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی تو خاتون جنت کو تکلیف ہوگی. اب ان پنج تن پاک کی تکالیف رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوئی تو اللہ کریم نے بھی یہی فیصلہ فرمایا. پیارے مصطفیٰ آپ کے دونوں شہزادوں نے بہترین اور اچھا خط لکھا ہے. اس سے پتہ چلا حسنین کریمین یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول، امام الانبیاء کی بارگاہ میں بھی مقبول، فرشتوں کی بارگاہ میں بھی مقبول. اور اگر کوئی امتی ان سے سچا پیار کرے، ان سے سچی عقیدت رکھے، ان کی سیرت پر عمل کرے، اپنے آپ کو ان کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی میں ڈھالے تو اللہ کریم ان پنج تن پاک کے صدقے اس امتی کو بھی اپنے مقبول بندوں میں قبول فرما لیتا ہے. آخر میں مل کے پڑھ لیجئے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبھی کو رہنے
تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ